اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اعظم ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے لیے نمونہ حضور علیہ السلام کی مبارک ہستی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی میں دعوت اللہ کا کام کس اسلوب کے ساتھ کیا، کس دڑک کے ساتھ کیا، کن مراحل سے گزر کر کے کیا، کس جذبے اور کس اخلاص کے ساتھ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک داعی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے مختلف مراحل کی روشنی گہری نگاہ ہو۔ رہنمائی بھی وہیں سے ملے گی، مہمیز بھی وہیں سے ملے گی، اور دعوت کے میدان میں جو اوصاف مطلوب ہیں وہیں سے ہی وہ صاف بھی میں وہیں سے ہی ملے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے غار حرا میں پہلی وحی کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیے، لوگوں کو متوجہ کیجیے، لوگوں کو توحید کا پیغام دیجیے۔ حضور علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اس ماحول میں جہاں چاروں طرف کا ماحول ایک بت کدے کے اندر اور صنم کدہ کا پورا ماحول، اس میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کوہ صفا فران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اہل مکہ کو پکارا۔ آپ نے فرمایا مکہ کے لوگوں، میرے پاس ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور جب اہل مکہ امڑ کر کے آ گئے تو آپ نے سب سے پہلے ان سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لوگوں، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرا اخلاق، میرا کردار، میرے معاملات یہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں کو بتلاؤ میرے اخلاق اور کردار میں کوئی سوال تو نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ پوچھا تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے گواہی دی آپ کے کردار کی، آپ کے رویے کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی جوانی کی۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، وصیت دائی جو وصف ہمارے اندر ہونا چاہیے دعوت کا کام کرتے ہوئے۔ میرے دوستو، جس ماحول میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، جس ہمسائیگی میں، جس گلی میں، جس محلے میں، جس ماحول میں، اگر اس ماحول میں میرا کردار لوگوں کے لیے مقابل رشک نہیں ہے، میرے کردار کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات ہیں، تو میں دعوت کا کام جتنا بھی کروں گا میں اثرات مرتب نہیں کر سکتا۔ میں لوگوں کو تحریک کے ساتھ دین کی بنیاد پہ جوڑنا چاہوں گا، وقت دوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن نتائج نہیں دے سکوں گا۔ داعی اللہ کے لیے سب سے پہلے میرے دوستو اس واقعے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس لیے جس ماحول میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو لوگ اپنی خوردبین آپ کے اوپر لگا کے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا لین دین کیسا ہے، اس محلے اور اس بستی کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اگر اس کردار کے اندر پختگی ہے
اور اس کردار کے اندر حسن ہے، اس کردار کے اندر جھول نہیں ہے، تو میرے دوستو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقلل قلیلا ویعمل کثیرا، پھر آپ زبان سے بھلے تھوڑا کہیں گے لیکن لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ داعی اللہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اس لیے دعوت کے میدان میں کام کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے، میرے کسی معاملے کی وجہ سے، میرے کسی لین دین کی وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے محلے میں، میری بستی میں میرے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ اس تحریک اسلامی کو، جماعت اسلامی کو کھڑا کیا۔ میرے دوستو اول روز سے آپ اپنا لٹریچر دیکھ لیجئے، آپ اپنی تحریک کی بنیادیں پڑھ لیجئے، آپ تحریک کے پورے خط و خط کو دیکھ لیجئے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اول روز سے انہوں نے لوگوں کے ظاہر کے اوپر نہیں بات کی، ظاہر کے اوپر لباس کیسا ہونا چاہیے، حلیہ کیسا ہونا چاہیے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، ان کی تحریک کے اندر آپ نے اور سے اس کو دیکھا ہے، انہوں نے حلیے پر زیادہ بات نہیں کی، انہوں نے ظاہر پر زیادہ گفتگو نہیں کی، انہوں نے کردار پر بات کی، کردار پر۔ اور اگر آپ اپنا 75 سال کا جائزہ لیں تو میرے دوستو جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے پاس جو اول روز سے اس کی نیک نامی کا سب سے بڑا ذریعہ معاشرے کے اندر، وسائل تو پہلے بھی ہمارے پاس نہ تھے، حالات ہمارے پہلے بھی موافق نہیں تھے، لیکن ایک چیز پورے معاشرے کے اوپر خود روشن کی طرح یاد تھی، اور وہ کیا تھا؟ کردار۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کا کردار، جماعت اسلامی کے لوگوں کا اخلاق، معاشرے کے اندر ان کے لین دین کا کھرا پن۔ اس لیے داعی اللہ ہونے کے ناطے اس کردار کی دولت کو اپنائیے، اس کردار کی دولت کو اپنے ساتھ جوڑیے، اس کردار کو اپنے دامن سے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اور ٹھہر کے سوچیے کہ میرے اپنے اس کردار میں اگر کوئی جھول ہے تو میرے دوستوں کو کوئی اور نہیں ٹھیک کر سکتا، وہ میں نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سکھا کی زندگی، یہ اپنا جائزہ خود کرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے اس سے پہلے کہ میرا محاسبہ کوئی اور کرے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایک اور پہلو ملتا ہے کہ دعوت اللہ کے میدان میں جب کوہ صفا کے اوپر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا کہا؟ مکہ کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ نے اس سے آگے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تملک العرب، اس کلمے کے نتیجے میں سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ وَتُدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ، اور سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ اس کلمے کو قبول کر لو، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کلمے کی حکمرانی کو دل و جان سے تسلیم کر لو، سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی اور سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ میں داعی کے اوصاف کی بات کر رہا ہوں۔ دعوت کے میدان میں لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کے اندر امید قائم کرو، لوگوں کے دلوں میں امید کو جگاؤ، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کے اندر نفرت کے بیج نہ بو دو۔ اور پھر فرمایا یسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ داعی اللہ کا وصف ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ولا تعسروا،
علامات پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگیاں اور دعوت کے میدان میں لوگوں کو خوشخبری دینا، داعی اللہ کا خود مایوس ہو جائے، داعی اللہ کے ذہن میں اگر خود تذبذب ہو، داعی اللہ کے ذہن میں اگر خود اپنا ویژن کلیئر نہ ہو تو دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ داعی اللہ کے اس لیے ضروری ہے کہ میرے دوستو وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہو، لوگوں کو امید دینے والا ہو، لوگوں کو مایوسی سے نکال کر کے ان کے دلوں میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو متنفر کرنے والا نہ ہو، وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا نہ ہو۔ ایک اور بات اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے اس دعوتی اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عوام الناس کو دعوت دینے سے پہلے، معاشرے کی طرف جانے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور ان کو کہاں اکٹھا کیا؟ دسترخوان پہ آپ نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی قصے میں دعوت کے اسلوب کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 دفعہ اہتمام کے ساتھ کھانے کا اہتمام کیا اور اپنے سارے عزیز و اقارب کو کھانے کی دعوت پہ بلایا، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنا پیغام دہرایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہاں میں آپ سب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بالعموم دعوت کے میدان میں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دور کسی جگہ جا کے دعوت دے دیں گے، ہم کسی پروگرام میں شریک ہو جائیں گے، لیکن میرے دوستو وہ جو میرا قبیلہ ہے، وہ جو میری برادری ہے، وہ جو میرے عزیز و اقارب ہیں، وہ جو میرے کزنز ہیں، وہ جو میرے رشتے دار ہیں، کیا میں نے ان کو اہتمام کے ساتھ کہیں اکٹھا کیا؟ کیا میں انہیں اپنے گھر پہ بلایا؟ کیا میں نے کسی چائے پہ، کھانے پہ انہیں بلا کر کے ان کے سامنے یہ تحریک کا پیغام، دین کا پیغام ان کے سامنے رکھا؟ بالعموم پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں خاصی بڑی کمزوری ہے، خاصی بڑی کمزوری۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام نیچے رکھ دیجیے کہ دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنے عزیز و اقارب کو آپ اپنے گھر میں بلائیں، اکٹھا کریں، اور اکٹھا کر کے ان کے سامنے درد دل کے ساتھ اپنا پیغام رکھیں، اخلاص کے ساتھ اپنا پیغام ان کے سامنے رکھیں۔ آپ ان کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام ان کے سامنے واضح کریں۔ یہ داعی اللہ کی یہ صفت بھی ہے، اور یہ دعوت کا اسلوب بھی ہے، دعوت کا اسلوب بھی ہے۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کبھی اکٹھا کیا، تو سچی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنے پورے خاندان میں اکیلے تنہا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے کبھی پلٹ کے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بات تک نہیں کی کہ میرا تعلق کس تحریک سے ہے، کس پیغام سے ہے، کس جد و جہد کے ساتھ میں وابستہ ہوں۔ اس لیے داعی اللہ کی حیثیت سے یہ وصف، یہ صفت اپنے پلے باندھ دیجیے، اور نیچے تک اس کو نیچے اپنے کارکنان تک پہنچائیے کہ آپ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو اکٹھا کریں، بلائیں، اور ان کے سامنے اپنی تحریک کا پیغام، اپنی دعوت، اپنی فکر ان کے سامنے رکھیں۔ میرے دوستو، ایک اور پہلو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، میں داعی کے مصاف کی بات کر رہا ہوں۔ آپ غار حرا سے واپس نکلے، اور غار حرا سے نکل کر کے جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع میں اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ پریشان تھی۔ آپ ہمارے جیسے نے میرے اوپر چادر دے دیجیے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اس موقع میں سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ آپ نے جب ایک خوف کا اظہار کیا تو سیدہ خدیجہ نے آپ کے خوف کو بڑھاوا
لیکن کیا کہا؟ آگے بڑھ کر کے تسلی دی، حوصلہ دیا، ڈھارس بندائی. اور الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گی. انک لتصل الرحم، وہ کہتی ہے میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا آپ صلہ رحمی کرتے. صلہ رحمی دائی اللہ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. سیدہ خدیجہ فرما رہی ہے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وتحمل الکلہ، کہتی ہے میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وتکشف المعدومہ، کہتی ہے میں تو ہمیشہ آپ کو دیکھتی ہوں آپ محروم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. وتقرئ الضیف، اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ لوگوں کے حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اب چاروں چیزیں ذرا دیکھ لیں، 4-5 چیزیں جو سیدہ خدیجہ نے گواہی دی. ان چیزوں کا ان ساری باتوں کا جائزہ لیں. یہ داعی اللہ کے اوصاف، داعی اللہ کی خوبیاں. صلہ رحمی، اپنے خاندان میں صلہ رحمی کیجیے. داعی اللہ اپنے خاندان سے کٹ نہیں سکتا، اپنے خاندان سے علیحدہ نہیں رہ سکتا. داعی اللہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے صلہ رحمی کرتا ہے، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. صلہ رحمی کیجیے میرے دوستو. اور پھر فرمایا کہ تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ، خدمت خلل، جن لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے ان کی خوشی غمی کا حصہ بنیے، ان کی خوشی غمی کے اندر شریک ہو جائیے. دعوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے کے منہ پہ مار کے آپ بری ذمہ ہو جائیں. نہیں میرے دوستو، دعوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے منہ پہ مار کے بری ذمہ ہو جائیں. نہیں، آپ ان کی خوشی اور غمی کا حصہ بنیں، آپ انہیں محبت دیں، آپ انہیں پیار دیں، آپ ان کے دل کے قریب ہو جائیں. آپ اپنی دعوت کے لیے راستہ تلاش کریں. صلہ رحمی، تحمل الکلہ، بوجھ اٹھانے والے. تکسب المعدومہ، محروم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے. تقرئ الضیف، مہمان کی عزت کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے. دعوت کے میدان میں ایک اور چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے میرے دوستو. داعی اللہ، یہ ٹھیک ہے کہ دعوت کے اثرات اور اس کا انجام، اس کے نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے ہیں، لیکن ہمیں سیرت کا اسلوب یہ بتلاتا ہے کہ آپ جب مکہ میں تھے اور دار ارقم کے اس حجرے میں تھے تو وہاں آپ 50 سے کچھ زائد صحابہ وہاں جمع ہوتے تھے. جب ہم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو تعداد کچھ اور بڑھ گئی تھی. جب بدر کا میدان تھا تو یہ تعداد 313 ہو گئی تھی. جب صلح حدیبیہ پہ موقع پہ پہنچے تھے تو یہ تعداد کتنی تھی صلح حدیبیہ میں؟ جی 1400، تعداد نہیں 1400. صلح حدیبیہ میں یہ تعداد 1400 تھی. فتح مکہ کے موقع میں یہ تعداد کتنی تھی؟ 10,000 تھی. اور جب آپ خطبۃ الحجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے میدان عرفات میں تو آپ کی مبارک نگاہوں کے سامنے 1,24,000 سے زائد صحابہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ داعی اللہ کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر ہم 2 تھے تو 4 ہوئے یا نہیں، 4 تھے تو 10 ہوئے یا نہیں، 10 ہیں تو 20 کیوں نہیں ہوئے، 20 ہیں تو 100 کیوں نہیں ہوئے، 100 تھے تو 200 کیوں نہیں ہوئے، ہم 200 تھے تو 1000 کیوں نہیں ہوئے. داعی اللہ اپنے کام کا جائزہ لیتا ہے، اپنے کام کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اپنے کام کے اثرات کو سمیٹتا ہے، اپنے کام کو سمیٹتے ہوئے اپنی قوت میں، اپنی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، آپ کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ 9 کی 9 باتیں ہیں اور یہ 9 کی 9 ہی داعی کے اوصاف ہیں. 9 کے 9
فرمایا آمرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ کون سی 9 باتیں؟ یہ سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ کان سے سنیں، کہیں اپنے دل میں جگہ دے دیں، دل میں جگہ دے دیں۔ اس وقت آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بات کان سے گزر کر کے اگر دل میں جگہ پکڑ لے، دل میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے آنے کا بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ کان سے گزر کر کے کان سے نکل جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی، خشیت اللہ فی السر والعلانی، یہ دائی کا وصف ہے کہ دائی وہ چھپے اور ظاہر، لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے پیچھے، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے، اپنی جلوت میں اور اپنی خلوت میں، وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اس کے دل کے اندر کس کی خشیت ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ دائی اللہ کا وصف ہے کہ اس کے دل کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ خشیت الہی اگر نہیں ہے تو پیدا کیجیے خشیت الہی، پھر سر والعلانی ہے۔ اب لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی آپ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں، تنہائی میں ہیں، تو پھر بھی آپ کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے۔ پہلی سے دوسری، وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا، انصاف کی بات، انصاف کی بات کرنی ہے۔ فی الغضب والرضا، آپ غصے میں ہیں یا آپ کسی سے ناراض یا خوش ہیں، آپ نے بات عدل ہی کی کرنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اور یہ دائی کی صفت ہے کہ دائی کبھی عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ عدل کے دامن کو چھوڑے گا، اگر وہ عدل سے ہٹے گا، اگر وہ عدل کی بات نہیں کرے گا، تو اپنی دعوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دے گا۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، والقصد فی الفضل والغنا، میانہ روی، اعتدال، کس میں تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو۔ تنگ دستی اور خوشحالی میں وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ وہ فضول خرچ نہیں ہوتا، وہ اسراف نہیں کرتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ میانہ روی کو اختیار کرتا ہے۔ اس کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے، وہ اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ دائی کا وصف ہے۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے جڑ جاؤں جو مجھ سے کٹے، اس سے جڑ جاؤں جو مجھ سے کٹے۔ ذرا ساتھ میں الفاظ کو دہرائیں گے، یہ ایک سبق بھی ہمیں جو کہ یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاؤں جو مجھ سے کٹے۔ ان اصل من قطعنی، اور اس میں جائزہ لیجیے، کیا میرے رشتہ داروں میں، میرے عزیز و اقارب میں میری کسی سے ناراضگی تو نہیں ہے، میرے کسی سے تعلقات خراب تو نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا تنازع تو نہیں ہے۔ میرے دوستوں، جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے مجھے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور اپنی برادری کے اندر لوگوں سے کٹنا نہیں، ان کے ساتھ جڑنا ہے، دائی کی حیثیت ان کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَفْوَ عَمَنْ ظَلَمَنِي، یہ کہ میں معاف کروں جو مجھ پہ ظلم کرے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ دائی کا وقت ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتا، دائی معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ انتقام نہیں لیتا، وہ دوسرے کی بات کو، تلخ بات کو بھی محبت کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، محبت کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آگے من حرمنی، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں۔ وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور یہ کہ میری خاموشی وہ فکر والی ہو۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا بولنا وہ اس کے اندر ایک تذکیر ہو، میں جب بھی بولوں، جب بھی گفتگو کروں، جب بھی میری زبان سے کوئی بات نکلے، اس کے اندر ایک تذکیر ہو، ایک یاد دہانی ہو۔ وَنَزْلِ عِبْرَةً
اور میری نظر عبرت والی ہو. میں جس چیز کو دیکھوں اس سے عبرت کروں. میں جس چیز آپ یہاں آئے ہوتے ہیں نا, یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ سیر و تفریح ہے, یہاں چشمے ہیں, نہریں ہیں, دریا ہیں, پہاڑ ہے, موسم ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. لیکن دائی اللہ کی حیثیت سے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ان پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیسے انہیں زمین میں کاٹ دیا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو کہ تمہارے رب نے کیسے انہیں زمین میں کھڑا کر دیا ہے. اور ساتھ اگلا نتیجہ بھی نکالو کہ وہ دن آئے گا جب قرآن کہتا ہے کہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. جب یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے, روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے. دائی کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھو, ان سے نتائج اخذ کرو, ان سے عبرت پکڑو, ان سے اپنے ایمان کو تازہ کرو, ان سے اللہ کے اوپر ایمان کو پختہ کرو. اس کے نتیجے میں اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کرو, اور دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پرعزم کر کے یہاں سے واپس پلٹو. میرے دوستو, وَنَظْرِي عِبْرَةً, اور اللہ میری نظر کو عبرت والی نگاہ بنا دے. میں جس چیز کو دیکھوں اللہ اس سے عبرت پکڑوں, یا اللہ اس سے میں اپنی نگاہ کو عبرت والا بنا لوں. وَآمُرُ بِالْعُرْفِ, اور میں جب بھی حکم دوں نیکی کا حکم دوں, جب بھی بات کروں نیکی کی بات کروں. میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. میرے عزیزوں, میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ داعی اللہ, اس کے اندر داعیانہ تڑپ ہونی چاہیے. داعیانہ تڑپ. مجھے کہنے دیجئے کہ بالعموم نیچے سے فیڈ بیک ملتا ہے کہ دعوت کے کام کی طرف رغبت نہیں ہے, دعوت کے کام کا شوق نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ جو داعیانہ تڑپ ہے نا, تڑپ, یہ تڑپ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ تڑپ کوئی آرڈر کے ساتھ نہیں پیدا ہوگا. اس تڑپ کا تعلق میرے اور آپ کے دل کے ساتھ ہے. یہ جو دل ہے نا, میرا اور آپ کا دل, جس کے بارے میں فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ, خبردار تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلح الجسد كله, اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے. اگر واذا فسد الجسد كله, اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے نا تو پھر پورا بدن خراب ہے. بظاہر آپ صحت مند ہیں, آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے, پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگ تھکے لگ رہے ہیں, کچھ لوگ ہلکے اونگ بھی رہے ہیں. بزرگوں کو چھوڑ کر کے باقی ذرا تھوڑا سا ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے. اگر بیچ میں کوئی ایسی بات کروں تو آپ نے رسپانس دینا ہے. بزرگوں کو اس میں رخصت ہے. اگر میں اللہ اکبر کہوں گا تو اللہ اکبر کے اوپر آپ نے کھڑے ہونے ہیں, اور بھیا وقت کھڑے ہونے. اللہ اکبر. کچھ لوگ بیٹھے ہیں ڈسپلن. بزرگوں کو میں نے رخصت دی ہے, آپ کے لیے تو رخصت دی. یہ سبحان اللہ تشریف, سبحان اللہ پہ بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. جو بات میں کر رہا ہوں وہ آپ میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں, آپ سمجھ پا رہے ہیں جی. جو سمجھ پا رہے ہیں تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کریں نا, جو گفتگو کو سمجھ رہے ہیں. جزاکم اللہ. اب میں ایک کلمہ دہراؤں گا, اللہ اکبر. آپ نے جواب میں کہنا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اللہ اکبر. ابھی کچھ زبانیں خاموش ہے, لگتا ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کلمہ کہنے والے ہیں. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کے میدان میں داعیانہ تڑپ, اگر دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی ہے تو پھر کارکن اپنا منصوبہ دعوت کا خود بنا لے گا. پھر منصوبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ اپنا منصوبہ خود بنا لے گا, اپنا وقت خود نکالے گا, وہ اپنا پروگرام خود بنا لے گا, وہ دعوت کے میدان میں خود نکلے گا. لیکن اگر داعیانہ تڑپ نہیں ہے, آپ منصوبے بنا کے اس کے ہاتھوں میں تھماتے رہیے, نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ داعیانہ تڑپ اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل ہے نا, جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے,
اور انسان اگر توبہ کرے اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو یہ دل صاف ہو جاتا ہے. توبہ نہ کرے گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے, دھبوں پہ دھبے لگتے چلے جائیں تو بالآخر یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب حق بات اس دل پہ اثر نہیں کرتی, جب حق بات اس دل کو متوجہ بھی نہیں کرتی, پھر کوئی خیر کی بات اس دل کے اندر کوئی جوش بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے رب سے توبہ نصوحہ سچی توبہ کیجیے, سچی توبہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو تو جانتا ہے, یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. میرے دوستو, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں 3 مواقع پہ اپنے دل کا ضرور جائزہ لو کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اطلب قلبہ کا فی 3 مواطن, اپنے دل کو ضرور دیکھو کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ عند تلاوت القرآن, جب قرآن کی تلاوت کرو تو ایک لمحے کے لیے دل کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اگر تمہارے دل کے اندر تم محسوس کرو کہ دل متوجہ ہے, دل راغب ہے, دل کو لذت مل رہی ہے, دل حلاوت محسوس کر رہا ہے, اپنے دل کا جائزہ ضرور لو. نمبر 2, ان اوقات الخلوہ, اوقات الخلوہ, جب تنہائی میں ہو, اکیلے ہو, رات کو کسی وقت اکیلے میں ہو, تو دل کی دنیا سے پوچھو کہ تمہارا دل کیا سوچ رہا ہے. تنہائی میں دل میں دیکھو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اور تیسری چیز, عند تلاوت القرآن اوقات الخلوہ وفی مجالس ذکر, ذکر کی مجلس میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. اور یہ جان لیجیے کہ ذکر عربی کا لفظ ہے, کہ اردو میں تو ہمارے ہاں ذکر کا مفہوم بڑا محدود ہے, زبان سے کچھ پڑھنے کو ہم ذکر کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں ذکر کا ایک وسیع معنی ہے. اس وقت بھی جس مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ ذکر کی مجلس ہے یا دہانی کی مجلس ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر, اللہ کے دین کا تذکرہ, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے دین کے غلبے کی بات. ذکر کی مجلس میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم میں سے اگر اپنے دل کی دنیا میں تھوڑا سا ڈوب کے دیکھے, اگر کوئی بے چینی لگی ہوئی ہے کہ یار جلدی ختم کرو, اسی سیر بھی کرنی, سانو کتنے غصہ ہے, اگر تو کیفیت یہ ہے, اگر دل کے اندر اس طرح کی کیفیت ہے اور دل کو سننا نہیں چاہتا, تو پھر ضرور جائزہ لیجیے کہ اس دل کی حالت کیا ہے. اور اگر عبداللہ بن مسعود اگلی بات کرتے ہیں, وہ بھی ذرا سنیے, کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدْهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ, اگر ان 3 موقعوں پہ تم اپنے دل کو اپنے ساتھ نہ پاؤ, تم یہ محسوس کرو کہ میں موجود ہوں لیکن میرا دل میرے ساتھ نہیں ہے, میرا وجود موجود ہے لیکن میرے وجود کے ساتھ میرا دل میرے ساتھ نہیں ہے, پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر اپنے رب سے لمبی چوڑی دعائیں نہ مانگو, ایک ہی دعا مانگو. وہ کیا ہے؟ اَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبِكَ, اے اللہ میرے پاس دل نہیں ہے, مجھے کوئی دل عطا فرما. نعرہ تکبیر, پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تکبیر کا نعرہ لگے اور کچھ لوگ جواب دیں اور کچھ نہ دیں. میں ہمیشہ اس کے اوپر متوجہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ تکبیر کے نعرے کے اوپر تو یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے, سب جواب دیں. اللہ نے زبان اسی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, المدد 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 المدد. اس لیے نعرہ لگے تو ڈسپلن بھی ہو اور اس کے اندر
پورا بلبلہ بھی موجود ہو، نعرہ تکبیر، کسی میں ہاتھ فضا میں بلند کریں، ایک ہی آواز میں جواب آنا چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے پاس دل نہیں ہے، مجھے کوئی دل عطا فرما دے، مجھے کوئی قلب سلیم عطا کر دے، ایسا دل جو حق کو سنے اور تڑپ اٹھے، ایسا دل جس کے اندر دایانہ تڑپ موجود ہو، ایسا دل کہ جو کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہو، ایسا دل جو عذروں کے پیچھے جھکنے والا نہ ہو بلکہ دعوت کے میدان میں اپنا راستہ تلاش کرنے والا ہو۔ دعوت کے میدان میں میرے دوستو، اس لیے داعی اللہ کا دل، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اخلاص، 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 اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں اور بہت عبادت گزار تھے، روزے، تہجد، عبادات کے اندر ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ ایک روز اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آج جو اس دروازے سے اندر آئے گا، آپ نے اشارہ کیا، جو یہاں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اور چند لمحوں بعد صحابہ نے دیکھا، سب کی نگاہیں وہیں مرتکز تھیں، تو ایک انصاری صحابی جو بزرگ تھے اور زیادہ معروف بھی نہیں تھے، گمنام صحابی، سب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، سب نے ان کے پر رشک کیا۔ اگلے دن پھر ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ جو آج داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پھر دیکھا تو آنے والے وہی صحابی تھے جو گزشتہ روز آئے تھے۔ تیسرے روز پھر ایسے ہی ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آج آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور تیسرے روز بھی آنے والے وہی صحابی تھے جو پہلے 2 دن سے آئے تھے۔ اب مجلس ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں نے بتایا بڑے مشہور صحابی ہیں، عبادت گزار، تہجد گزار، کہتے ہیں میرے دل کے اندر بڑا تجسس پیدا ہوا، بڑا عشق پیدا ہوا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں نے اتنا صبح و شام، لیکن جنت کی بشارت ایک غیر معروف صحابی کو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے طے کیا کہ میں معلوم تو کروں ان کا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں چلتے 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 ان کے گھر پہنچ گیا اور ان سے جا کے کہا کہ اے میرے ایمان کے ساتھی، میری کچھ مجبوری ہے، میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے خوش آمدید کہا، یہ 3 دن ان کے گھر میں رہے، یہ تینوں دن راتوں کو اٹھ کر کے دیکھتے کہ عبداللہ بن عمر کیا، وہ اٹھ کے دیکھتے کہ وہ صحابی کیا عمل کرتے ہیں۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ساری بات بتا دی، کہا میرے آپ کے پاس آنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا عمل کون سا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے 3 دنوں میں ایسا کوئی عمل نہیں دکھائی دیا، آپ ہی بتائیے وہ کون سا عمل ہے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے کوئی اور عمل تو میرا نہیں ہے، البتہ ایک چیز جو آپ دیکھ نہیں سکے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا رات کو جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹنے لگتا ہوں، میں اپنے دل کی دنیا میں ڈوبتا ہوں اور اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ اے دل، تیرے اندر کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، ناراضگی تو نہیں ہے، قطع تعلقی تو نہیں ہے، اور اپنے دل کو صاف کر کے پاک کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو صاف کرتا ہوں اور پھر بستر پہ لیٹ جاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کی قسم یہی وہ تمہارا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ میرے دوستو، ہم ایک تحریک ہیں،
یاد رکھیے جو پیغام آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو دعوت آپ کے پاس ہے وہ دنیا کی کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس پیغام حق ہے, آپ کے پاس دین حق ہے. میری اور آپ کی دنیا بھی کسی پیغام کے ساتھ اور میری اور آپ کی آخرت بھی اسی پیغام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دنیا کا روز بھی اسی پیغام کے ساتھ, دنیا کی عزت بھی اسی پیغام کے ساتھ, دنیا کا اطمینان بھی اسی دین کے ساتھ, اور کل اللہ کے ہاں کامیابی بھی اسی دین کے ساتھ جڑی ہوئی, اسی پیغام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو پیغام آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اپنے پیغام کو ہلکا نہ سمجھیے, اپنی دعوت کو ہلکا نہ جانیے, اور اپنا موازنہ کبھی ان دنیا پرست پارٹیوں کے ساتھ نہ کیجیے جن کو کسی کا نام پیپل, کوئی نور, کوئی پنڈی, ان کے ساتھ موازنہ نہ کیجیے. آپ کے پاس ایک دعوت حق ہے, آپ نے وہ دعوت حق دنیا کو سنانی ہے. آپ کے پاس ایک پیغام ہے اللہ کا, آپ نے پیغام دنیا کو سنانا ہے. دنیا کو ہاں حکمت سے سنانا ہے, محبت سے سنانا ہے, نرمی سے سنانا ہے. داعی اللہ کے دل میں نرمی ہوتی ہے, نرمی سے سنانا ہے. اور ہمارا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ پیغام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اسے غالب ہونا ہے انشاءاللہ. ذرا سارے کہنا انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اسے غالب ہونا ہے. اس لیے میرے دوستو, داعی اللہ کے دل میں اخلاص ہوتا ہے, اس کے پاس علم ہونا چاہیے, اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اخوت ہوتی ہے. داعی اللہ بزدل نہیں ہوتا. داعی اللہ, یہ جملہ ذرا دہرائیے, داعی اللہ بزدل نہیں ہوتا. داعی اللہ وہ استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے, استقامت کا, جرأت کا, بہادری کا. اگر اللہ کے راستے میں آزمائش آ جائے تو آزمائش کے موقع پر پیٹھ نہیں پھیرتا, آزمائش کے موقع پہ سامنا کرتا ہے. جیسے بنگلہ دیش میں ہمارے بھائیوں نے آزمائش کے موقع پہ پھانسی کے پھندے چومے, جیسے مصر کی سرزمین پہ اللہ کے دین کے دائیوں نے جیل کے اندر ہماری بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے شہادت کے جان پی لیے, کمپرومائز نہیں کیا. ملا عبد القادر بنگلہ دیش کے ہمارے رہنما, جب ان کے لیے پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا اور جب ان کو کہا گیا کہ پھانسی کا بندہ تیار ہے, تو عین لمحات میں وہ تفہیم القرآن کا مطالعہ کر رہے تھے. انہوں نے اسی موقع پہ ایک مختصر سی تحریر لکھی جلدی, اور پھر تحریر بعد میں آئی بات انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ہلکارا بلانے آ گیا ہے کہ پھانسی کا بندہ تیار ہے, اور مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لو تو ابھی یہ ٹل سکتی ہے پھانسی. اور ساتھ ہی کہا کہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے, اور یہ قرآن کی آیت میرے سامنے ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم زدہ نہ ہونا, دل شکستہ نہ ہونا, ایمان کے اوپر کھڑے رہنا, غلبہ تمہارا ہی مقدر بنے گا. اور پھر یہ کہتے ہوئے لکھتے ہوئے جگ گئے اور پھانسی کے پھندے پہ جھوم گئے. داعی اللہ بزدل نہیں ہوتا, بہادر ہوتا ہے اور جرأت مند ہوتا ہے. آزمائش آ جائے تو اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے. میرے دوستو, اسی ضمن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک وفد دعوت کے لیے روانہ کیا. ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گئی نماز. اچھا بس میرا خیال مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد دعوت کے لیے روانہ فرمایا ہے. وفد دعوت کے لیے روانہ کیا تھا, ایک رستے میں اس وفد کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, فریب ہو گیا, اور کافروں نے دھوکے سے اس پورے وفد کو گرا کر لیا, اور اس وفد میں شامل صحابہ کی بڑی تعداد موقع پہ شہید ہو گئے. اس لیے کیا تو دعوت کے لیے تھے, لیکن آگے جا کے انہوں نے غدر کیا, دھوکہ کیا.
اسی موقع پہ ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی گرفتار ہو گئے. خبیب بن عدی لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے، خالی ہاتھ تھے. جب گرفتار کر کے انہیں مکہ لے جایا گیا، مکہ میں مکہ کے کافروں نے ان کو باندھا، پھر پھانسی کا پھندا تیار کیا اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ انہیں ہم پھانسی دیں گے. جب پھانسی کا پھندا تیار ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کو جلدی جلدی ادا کیا اور پھر نماز سے فارغ ہوتے کہا کہ مکہ کے لوگوں، میرا دل چاہتا تھا کہ آج نماز کو لمبا کروں، لیکن مختصر اس لیے کیا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ موت سے ڈر کر کے نماز کو لمبا کر رہے ہیں. میرے دوستو، پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. تیر جسم میں پیوست ہو کے خون کے فوارے پھوٹے. ایک طرف سے آواز آئی کہ بیعت واپس لاؤ نا، اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد رسول اللہ کو لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عین اسلام میں پکار کر کے کہا اللہ کی قسم مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھوں اور میرے آقا کے قدموں تلے کانٹا بھی چبھ جائے. مجھے اتنا بھی گوارا نہیں. میرے دوستو، یہ داعی اللہ ہے، داعی اللہ. اور آگے بڑھے، پھانسی کا پھندا تیار تھا. پھانسی کے پھندے پہ پہنچے، چاروں طرف لوگوں کو دیکھا، کسی کی آنکھ میں کوئی نرمی نہیں تھی. اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا تو مشرکین مکہ نے چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا، پھیر دیا. اس موقع پر انہوں نے کچھ اشعار کہے عربی میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، جب میں تیرے پاس آ رہا ہوں میرا چہرہ جس طرف بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عین اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام انہوں نے تو ہمیں دعوت کے لیے روانہ کیا تھا. اے اللہ میرا سلام ہم کو پہنچا دیجیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے اچانک فرمایا وعلیک السلام، وعلیک السلام، وعلیک السلام 3 دفعہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کا سلام تھا؟ فرمایا اسلام خبیب بن عدی کا تھا جو پھانسی کے پھندے پہ جھوم گئے، شہادت کا جام پی لیا. انہوں نے اللہ کی کبریائی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. سلام جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور میں نے انہیں کے سلام کا جواب دیا ہے. آئیے میرے دوستو، ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دعوت کے میدان میں مستقل مزاجی سے اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.